کہا کہ نہیں اب جو تیر آئے گا میں اپنے سینے پہ. اب دوسری تیسری دفعہ جب ہوا تو اس وقت خواب میں مولا فرما رہے تھے کہ تم سوچ رہے تھے وہ غلط ہے. جو میرے صحابی تھے کیا کہہ رہے تھے؟ جناب سعید کیا کہہ رہے تھے؟ تیر کھانے کے بعد جب نماز تمام ہوئی جناب سعید سینے پہ بدن پہ تیر کھانے کے بعد اب وہ کھڑے نہیں ہو سکے اور گرے ہیں تو سوال یہ نہیں کیا کہ مولا میں نے کتنی بڑی قربانی آپ پر دی ہے. سوال یہ کیا ہے حل وفیتک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے آپ سے وفا کی ہے؟ کیا جواب ملا؟ انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو بہشت میں مجھے سے آگے آ گیا. دیکھیں جان انسان کو عزیز ہے. کربلا کے شہیدوں نے اپنی جان کو قربان کیا. مجھے اور آپ کو یہ درس دیا کہ زمانے کے امام سے اگر جان عزیز ہے تو سمجھ لینا تو اپنے زمانے کے امام کا شیعہ نہیں. ہاں کوفے والے تھے جو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے حسین کے سفیر کو جنہوں نے تنہا کر دیا. کیوں؟ جانے مائیں اپنے بچوں کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جان عزیز ہے. جان اولاد دوسری چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے. اولاد ہو سکتا ہے انسان اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کرے. اولاد عزیز ہو سکتا ہے. کیا ہوا کربلا کے میدان میں؟ اسی رات میں ایک صحابی کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا کسی جنگ میں کسی جگہ پر گرفتار ہو گیا. اب مولا نے بھی اس کو اجازت دی کہ اپنے بیٹے کو رہا کروا لو. کہا کہ جواب دیا جنگل کے جانور مجھے پھاڑ دیں، مجھے چیر دیں، مجھے کھا جائیں، اگر میں آپ کو تنہا چھوڑ کر یہاں پر اپنی اولاد کو بچانے کے لیے. میں اور آپ ایسے ہیں کیا ہمیں اپنی اولادیں اپنے امام سے زیادہ عزیز ہیں یا ہم اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں؟ میں نے وہاں پر بازار والی مجلس میں گھر والی مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ وہ جو گمنام شہید ہے کربلا کا، ایک ایسا شہید ہے کہ جس جو گمنام ہے، جس کا مقتل میں صرف اتنا ملتا ہے کہ پھر ایک ایسا جوان آیا کہ جس کا بابا مارکا میں تھوڑی دیر پہلے شہید ہو گیا. جوان تھا، ابھی بچپنے سے جوانی میں جا رہا تھا. تو جب مولا سے اجازت لینے کے لیے آیا نا تو کہا کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. تو مولا نے آگے سے یہ فرمایا کہ تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، تم جاؤ اپنی ماں کا سہارا لو. کیا جواب ملا؟ کہا مولا مجھے ماں نے ہی تو بھیجا ہے، ماں نے ہی تو بھیجا ہے. دیکھیں شوہر کے مرنے کے بعد اولاد سہارا ہوتی ہے، نسل باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. کربلا کی مائیں کیسی مائیں ہیں، اپنی نسلوں کو شوہر کو اپنے مولا حسین کے پر قربان کر رہے ہیں. ہم کرنا کہ ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں. یوم الاصغر زمانے میں آج واقع وہ قومیں، وہ ملتیں سرفراز اور سربلند ہیں جنہوں نے کربلا سے درس حریت لیا ہے، جنہوں نے کربلا کی ماؤں سے، جن ماؤں نے اس معنویت و شجاعت اور روحانیت کو لیا ہے. آج یوم الاصغر منایا جاتا ہے. پہلا جمعہ محرم کا پہلا جمعہ یوم الاصغر. دشمن نے کہا ہے ہمارے لیے کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ خطرناک شہید جناب علی اصغر علیہ السلام. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ جو مائیں پہلے جمعے کو امام بارگاہوں میں اپنے شیر خوار بچوں کو یہاں پر پٹی پہنا کر لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی کی پٹی اور گردن میں کفن پہنا کر اپنے بازوؤں پر اٹھا کر یہ کہہ رہی ہیں اے زمانے کا امام اگر وقت آیا اپنے شیر خوار کو آپ پر قربان کر دوں گی. یہ جذبہ ہمارے لیے خطرناک. کیوں؟ اس قوم کو شکست
نہیں دی جا سکتی۔ اس قوم کے اندر کربلا کے ماؤں کا جذبہ جن ماؤں کے اندر آ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک ماں جو جنگ میں مثلاً 4 بیٹوں کو شہید کیا، رو رہی ہے، پوچھا گیا اس لیے اپنے بیٹوں پر رو رہی، کہا اس لیے نہیں رو رہی، اس لیے رو رہی ہوں کاش 5واں ہوتا اس کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیتے۔ جو مائیں اولاد انسان کو عزیز کرے، میں نے عرض کیا ہر چیز سے معرفت امام زمان یہ ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز زمانے کا امام مال بعض لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، میں نے صابن والی مثال دی تھی، واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کا ایک صابن ہے جس کے ہمارا فکر، ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارا دل اس کے اندر الجھا ہوا ہے، اس کے اندر جھگڑا ہوا ہے۔ آئیں اپنے اس صابن کو تلاش کریں، کہیں اپنا وجود ہے، جان ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا مال ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا کاروبار ہے، ہم سب نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانے کے امام سے زیادہ محبوب ہمیں مال دنیا ہو۔ اگر امام کی رضا مقصود ہوتی تو ہم کہتے کہ سارا مال چلا جائے، لیکن امام کے زمانے کے امام کی رضا حاصل ہو جائے۔ کیا مثال ہے کربلا کے میدان میں؟ زہیر ابن قین کی مثال، بزنس مین تھا زہیر، بزنس مین۔ جب خیمہ مولا حسین کے دیدار کے لیے آیا، واپس گیا، زندگی بدل گئی تھی، اپنے بزنس کو لات ماری، اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ میں حسین کی بارگاہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نوکری جو بعض لوگوں کا ہدف اور مقصد نوکری اور جاب ہو سکتا ہے، ہمارا صابن جس کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں ہماری جاب ہو، نوکری ہو، ہم اس لیے دین کا کام نہیں کرتے، ہماری جاب کی مشکل بن جائے گی، ہم کسی مومن کی خدمت اس لیے نہیں کرتے بعض اوقات، بعض لوگ، کہ ہماری جاب چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے زیادہ ہمیں جاب عزیز ہے، نوکری عزیز ہے۔ کربلا کے میدان میں حور کے پاس بہترین جاب اور نوکری موجود تھی، کوئی عام سپاہی نہیں تھا، جرنیل تھا۔ ابن سعد کے آنے سے پہلے اور باقی جو لشکر کے آنے سے پہلے سب سے بڑا سردار اور جرنیل اور سالار وہ تھا۔ کیا کیا؟ اپنی نوکری کو جوتے کی نوک پہ ٹھوکر ماری، کہا نوکری کیا جان بھی حسین پر قربان کر۔ آج کی رات بہشت کی طرف جانے کے لیے معرفت امام زمان کی رات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جاب نہ کریں، بزنس نہ کریں، جاب کریں، بزنس کریں، بہترین بزنس کریں، لیکن اور یہ نہ اولاد نہ پالیں، اولاد پالیں، زندہ رہیں، لیکن کسی بھی چیز کو اپنے زمانے کے امام کی محبت سے زیادہ کسی چیز کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ، زمانے کے امام کی محبت سب سے زیادہ۔ اگر ہے تو ہم مومن ہیں، اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ انفرادی انسان۔ پھر کچھ اجتماعی ذمہ داری، ایک صلوات بھیجیں محمد بس تیزی کے ساتھ، آخری مجلس ہے تو اس لیے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ اجتماعی کچھ ذمہ داریاں، زمانے کے امام کی معرفت جب ہم نے حاصل کی، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، اپنے قلب کو پاک کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ محبت خدا کی، رسول کی اور زمانے کے امام کی سب سے زیادہ۔ اور پھر کچھ اجتماعی ذمہ داریاں، ان میں سب سے پہلی ذمہ داری اتحاد و وحدت ہے، سب سے پہلی ذمہ داری۔ میں اپنی طرف سے نہیں، ایک بزرگ عالم دین سے ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں امام زمان علیہ السلام جس گناہ پر سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپس کا انتشار اور افتراق ہے۔ سادہ لفظوں میں کہوں، زنا جرم ہے، گناہ ہے، سود خوری جرم ہے، گناہ ہے، آپ جتنے گناہوں کی فہرست بنا لیں،
لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک گناہ آپس میں تفرقہ ہے، اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اور فلاں ایک دوسرے کو لڑنے لڑانے بے توہین کرنے جدائیاں ڈالنے مصروف عمل ہے، اس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ سب سے بڑا زنا سے بڑا گناہ، شراب خوری سے بڑا گناہ، جوئے اور حرام خوری سے بڑا گناہ اختلاف ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اگر کوئی حرام کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کے متاثر لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ یا خود ہوتا ہے اپنے آپ کو حرام کھلاتا ہے، یا اس کا جس کو اس نے نقصان کیا وہ متاثر ہوتا ہے، دو افراد متاثر ہوئے ہے نا۔ لیکن مجھے بتائیں اختلاف اور انتشار سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں ختم ہو جاتی ہیں، کس لیے؟ آپس میں انتشار کی وجہ سے، آپس میں اختلاف۔ آج دشمن نے ہمارے اندر اختلاف اور انتشار ڈالا۔ یقین کریں ہم جو لڑ رہے ہوتے ہیں نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، یہ انتشار یہ دشمن نے ڈالا ہے ہمارے اندر۔ ہم لڑ رہے ہیں، یہ ملنگ ہے، یہ مولوی ہے، یہ ذاکر ہے، یہ فلان ہے۔ بابا ایک ملت، ایک قوم جب بنتی ہے اس کے مختلف عناصر ہیں، ارکان ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا کردار ہے۔ ذاکر کا اپنا کردار ہے، عالم کا اپنا کردار ہے، ماتمی کا اپنا کردار ہے، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ یہاں پر لڑانے کی کون سی بات ہے؟ ایک کہہ رہا نماز افضل، دوسرا کہہ رہا عزاداری افضل، بھئی ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے۔ ایک سوال بھیجے محمد و آل محمد۔ انتشار نہیں، اختلاف نہیں، آپس میں گروہ بندیاں نہیں، دھڑے بندیاں نہیں۔ ہم برادری کے اوپر افسوس کی بات ہے، ہم برادری کی لڑائیوں کو دین کے اندر لے کر آتے ہیں، اپنی چودراہٹیں چمکانے کے لیے دین کو ذبح کرتے ہیں۔ ساڑھی برادری دائیں فیصلہ ہے، متاثر کون ہوگا؟ مسجد و امام بارگاہ، مشن حسینی متاثر یہ ہوگا۔ ہم نے اپنی ناک اونچی کرنی ہے، بس جو مرضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معرفت امام زمان نہیں۔ اگر زمانے کے امام کی معرفت ہوتی تو ہم اس مشن کو بچانے کے لیے اپنی ذات کو پیچھے کر لیتے۔ اتحاد و وحدت سب سے پہلی ذمہ داری، یاد رکھیں۔ جو انتشار ڈالتا ہے، حتیٰ سنی شیعہ ہمارے مراجع کہتے ہیں، ہمارے علماء نے حکم دیا ہے کہ دیکھو سنی شیعہ ہم آپس میں بھائی ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، نہ، ہم جس طرح سے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اسی طرح مانتے رہیں گے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دوسروں کی توہین کریں، ایسے افراد منبر حسینی پر آئیں جو آئیں اور گاؤں کے اندر آگ بھڑکا کر چلے جائیں، آگ لگا کر چلے جائیں۔ انتشار بابا اس کا نقصان دین کو نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ لہذا اتحاد اور وحدت آپس میں، مسلمین کے درمیان، مومنین کے درمیان کوئی بات نہیں۔ اختلاف رائے ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، بھائی کا بھائی سے مزاج نہیں ملتا، کوئی بات نہیں۔ تو کیا خیال ہے اس بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اختلاف رائے رکھیں، یہ فلاں عالم کو مانتا ہے، یہ فلاں عالم کو مانتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم آپس میں محبت ہماری باقی رہے، رابطہ ہمارا باقی رہے، ایک دوسرے کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ باقی رہے، یہ عزیز ہے ہمیں، یہ پیارا ہے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، واپس آ کر قوم مشرک بن گئی، شرک کیا، سامری کا بچڑا پوجا۔ ہارون علیہ السلام کا، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن میں حضرت ہارون نے دلیل دی آگے، اے میرے ماں جائے مجھے چھوڑ دے۔ کہا نا کہ تو نے کیا کیا، قوم مشرک بن گئی۔ جواب جو دیا نا، دلیل دی، دلیل یہ دی کہ میں اس لیے میں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ آپ کہیں گے آپ نے بنی اسرائیل میں انتشار ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو چھوڑ دیا،
یعنی کیا مطلب ہے؟ جو دلیل ہارون نے علیہ السلام نے دی وہ جناب موسیٰ نے اس کو قبول کیا. یعنی کیا مطلب ہے کہ تفرقہ ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہاں پر حتیٰ ہارون علیہ السلام نے شرک کو برداشت کیا. شرک کو برداشت کیا. پر ہو سکتا ہے نتائج مختلف ہو ہر ایک کے، لیکن بات یہ سب سے پہلی ذمہ داری اتحاد و اتفاق. پھر اسی کے ضمن میں اپنے دشمن کو پہچان. ہماری توپیں ایک دوسرے کی طرف نہیں، اپنے دشمن کی طرف ہونی چاہیے. ہماری توانائیاں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے نہیں. جو امام زمانہ کا دشمن ہے اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہونی چاہیے. وہ دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کی توانائیاں، آپس میں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو جو میں محفوظ ہوں. دشمن کا قانون ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور ان پر حاکمیت کرو. لہذا مومن کو ہے جو بابصیرت ہو، دشمن شناس ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق. اور آخری بات کہ ایک مرکز کے تابع ہو، ایک مرکز کے تابع. ہمیں امام نے اپنی غیبت میں تنہا نہیں چھوڑا. ایسے نہیں چھوڑا کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی رحلت کے بعد ہمارے اوپر چھوڑ دیا، ہم جو مرضی کریں. اگر ہمارا یہی عقیدہ امام کے بعد ہو تو پھر ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں. امام نے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے. ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں اور تمام کرتا ہوں بات اپنی کہ دیکھیں ایک سادہ سی، میں روایت ہو کوئی اور دلیل نہیں، سادہ سی بات ہے. ایک گھر کا سربراہ ایک گھر کا بھی سربراہ ہوتا ہے. بغیر سربراہی کے ایک گھر نہیں چلتا. ایک قوم، ایک ملت کہ جو پورے جہان پر اسلامی حکومت اور عالمی حکومت کے انتظار میں ہو، وہ کیسے کسی بڑے کے بغیر ہوگی؟ اب انسان خود اپنے آپ سے سوال کرے، آیا یہ جو بڑا ہونا چاہیے یہ عالم ہونا چاہیے یا جاہل ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے. اچھا عالم چھوٹا موٹا ہونا چاہیے یا سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے. اچھا اس کو باتقوا ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے یا ظالم ہونا چاہیے؟ اس کو عادل ہونا چاہیے. اس کو یعنی اس کی تقویٰ کا وہ مقام ہو کہ اس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ یہ امام زمانہ کا سچا نوکر ہے. باتقوا ہونا چاہیے. اس کو بابصیرت ہونا چاہیے یا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بدو لوٹا ہونا چاہیے. بابصیرت ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے. یہ دشمن کی جو سازشیں ہیں ان کو سمجھتا ہو اور ان کا توڑ بھی کرتا ہو. اس کو شجاع ہونا چاہیے یا بزدل ہونا چاہیے؟ اس کو دلیر شجاع ہونا چاہیے. یہ سادہ سی باتیں ہیں. بس اسی کو ہی، یہ جو خصوصیات ہیں انہی خصوصیات کو ہی مجتہد و مرجع تقلید کہتے ہیں. اور اسی کو جب وہ مقام والا اسے ولی فقیہ کہتے ہیں. اور کوئی چیز نئی نہیں ہے، عقل انسان کی اس کو قبول کرے. بس ایک مرکز، ایک محور، ایک وہ نقطہ کہ جہاں پر پوری قوم مشترک ہو، کہ آپس میں نہیں لڑیں. ذاکرین کی اپنی ایک ان کی نوکری ہے، ان کی خدمات ہیں. انہوں نے اہل بیت کی محبت کے پیغام کو عام کیا ہے. ہمیں ان خدمات کی قدردانی کرنی چاہیے. ہاں جو کہیں خرابی ہے وہ ہر ایک کے اندر ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں مولویوں کے اندر بھی ایک نمبر مولوی بھی ہو سکتا ہے اور دو نمبر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ سارے مولوی معصوم تو نہیں ہے نا؟ اس طرح ذاکروں کے اندر بھی ایک نمبر بھی ہو سکتا ہے، دو نمبر بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ پر ایک نمبر اور دو نمبر لوگ ہو سکتے ہیں. ہمیں کسی صنف کو ٹارگیٹ نہیں کرنا، غلط بات ہے. کسی صنف کو ہم مولویوں کے خلاف ہو جائیں، نہیں بابا. علماء میں ایسے افراد ہیں کہ واقعا ان کے اوپر فرشتے ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. ایسے انسان ہیں جن کے اوپر فرشتے فخر کرتے ہیں. ذاکرین میں مخلص لوگ موجود ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو بے شک کم ہوں گے لیکن بہرحال ہیں کہ جو دین کی خدمت کے جذبے کے تحت میدان میں آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپس میں اتحاد و اتفاق ایک مرکز کے تحت ہم رہیں گے. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں
کہ ایک عالم کی بات سن کر اگر ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس نماز کا حکم یہ ہے، اگر آپ نے پیش نماز سے پہلے اگر آپ سجدے میں چلے گئے جان بوجھ کر، آپ کی نماز باطل ہے۔ آپ نے رکوع کیا پیش نماز سے پہلے، آپ کی نماز باطل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تمرین کرائی جا رہی ہے، ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک مسجد کا پیش نماز میں اس کی ابتدا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو غیبت امام میں ہمیں ایک مجتہد کے تقلید کرتے ہوئے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، ایک ولی فقیہ کی ہم نے پیروی کرنی ہے کہ جو وہ حکم دے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سنی شیعہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بات کریں، اختلاف اور انتشار کی بات نہ کریں، تو پھر ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے کربلا میں، جنہوں نے کوفے میں مسلم کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کربلا میں پھر حسین کا ساتھ بھی۔ مسلم معصوم نہیں تھا، غیر معصوم۔ بس آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے، آج کی رات معرفت امام زمان حاصل کرنے کی رات ہے۔ آئیں آج کی رات خدا سے اپنے زمانے کے امام کی محبت کو مانگے، ان کی معرفت کو مانگے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک جوان، ایک انسان اس مجلس میں، ان مجالس کے صدقے میں اپنے زمانے کے امام سے وصل ہو گیا، ہماری زحمت پوری ہے، ہماری گفتگو مفید ہو گئی۔ بس عزادارو، آج کی رات ہر کوئی یہاں پہ کربلا کے میدان میں، اس صحرا میں آج کی رات اپنی شہادت کی آرزو کر رہا ہے، لیکن ایک 13 سال کا ایک جوان قاسم، جب مولا نے کہا نہ فرمایا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو سوال کیا جناب قاسم نے، اَأَنَا فِي مَن يُقْتَلْ، چچا جان کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو مارا گیا گا، قتل کیا گیا گا، شہید ہو گیا؟ تو جواب ملا ہاں میرا نام۔ پھر بعض جگہوں پر یہ ملتا ہے کہ صرف تو نہیں، علی اصغر بھی ان شہیدوں میں شامل ہے۔ تو کہتے ہیں جناب قاسم نے عجیب جواب سوال کیا، کہا چچا کیا یہ لعین ہمارے خیموں میں آ جائیں گے جو علی اصغر کو بھی مارے؟ کہا نہیں، میں لے جاؤں گا، میں پانی کا سوال۔ اب جو کہا نا، لیکن اس سے پہلے مولا حسین نے ایک سوال کیا تھا، کیف الموت عندک، اے قاسم تیرے نزدیک موت ہے کیسے؟ اس لیے کہ زمانے کو بتانا چاہ رہے تھے، جانتے تھے مولا نے ہی تو تربیت کی تھی جناب قاسم کی، جانتے تھے کہ میرا قاسم کس ایمان کے درجے پر ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے کہیں ایسا نہ کوئی سمجھے کہ یہ تو کربلا کا بچہ ہے، نہیں، یہ ایمان کے اس درجے پر ہے کہ جب سوال کیا گیا کیف الموت عندک، تو جواب ملا احلم من العسل، چچا جان موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ عزادارو، ملتا ہے مقتل میں سب سے زیادہ مشکل اجازت جناب قاسم کو ملی ہے۔ علی اکبر کو حسین نے آسانی سے اجازت دے دی تھی، ہر ایک شہید کو آسانی سے اجازت دے دی تھی، لیکن سب سے مشکل اجازت جناب قاسم کو ملی ہے۔ کہتے ہیں ایک روایت جو علامہ علی نقی نقل پڑھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مایوس ہو گئے نا جناب قاسم کہ اب اجازت ملے گی، تو ذہن میں وہ خیال آیا کہ میں وہ تعویذ کہ جو میرے بابا نے اپنی شہادت کے وقت میرے بازو پر باندھا تھا کہ اے قاسم جب مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا تمہاری مشکل کا حل موجود ہوگا۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، لکھا ہوا تھا قاسم جب یہ تعویذ کھولو گے میدان کربلا ہوگا، تمہارا چچا
کہتے ہیں کہ قاسم اس طرح آیا کہ جیسے خوشی کے ساتھ چچا کے پاس، چچا اب میرے پاس میرے بابا کا خط موجود ہے۔ جب دکھایا پہلے حسین روک رہے تھے، اب جو گلے سے قاسم کو لگایا، اتنا چچا بھتیجا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بس عزادارو اجازت جو ملی، جملہ مقتل کا فخرج غلام، ایک جوان ایسا نکلا کہ کس طرح سا کہ اپنا خلقت القمر، وہ جوان بچہ ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسے جوان خیام سے نکلا۔ علیہ قمیصن، اس کے اوپر زرہ نہیں تھی، اس کے اوپر قمیص تھی۔ اب سوال کرو قاسم میں وہ زرہ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کوئی زرہ قاسم کے نام کی نہ تھی۔ قاسم کا بدن تھوڑا تھا، وہ بدن جنگی لباس نہ آتا تھا، اس لیے اسی قمیص میں حسن کا یتیم اور کربلا کے میدان میں قربان ہونے چلا ہے۔ عزادارو شہزادہ گیا ہے، 35 لعینوں کو فنار کیا، یا ایک دفعہ جو حملہ ہوا، آواز آئی یا عمّا، او میرا چچا میری مدد کرو۔ ملتا ہے مقتل میں حسین اس طرح آئے اور جیسے شکاری شکار میں آتا ہے۔ قاسم کو جو لیا، ادھر سے گھوڑے جو دوڑے، ایک گرد جو اٹھی، راوی کہتا ہے گرد بیٹھی، ہم نے دیکھا قاسم کا سر حسین کے زانوں میں تھا اور کہہ رہے تھے مولا عزا واللہ، اور خدا کی قسم حسین میں سخت ہے، میرا لال تو مجھے بلائے، میں تیری جواب نہ دے سکوں، اور جواب دوں تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ قیامت لے کے دامن میں شب عاشور آئی ہے، قیامت لے کے دامن میں شب عاشور آئی ہے، فقط اقرار کا مہمان ادھر زینب کا بھائی ہے۔ کہاں وہ دختران فاطمہ، پھر وہ کہاں زہرا، اٹھا کر لو مدینے سے، کہاں تقدیر لائیے، کٹے گی گردنیں ان کی، لٹے گی چادریں ان کی، قسم برباد یہ تطہیر کی لوگوں نے کھائی ہے۔ بارہ الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كن بوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في آل الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تصبحه رزقا طوعا وتمتعه فيه طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الجلسان الشريف درود الزمان وأشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد والصلاة والسلام على شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين